آپ نے اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو حضور نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ. سب سے پہلی چیز جو سکھانی ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کرنا، رب کے رسول سے محبت کرنا. اور پھر حضور کا فرمان کہ دوسری چیز حب اہل بیتی، کہ میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. سبحان اللہ. میری محبت سب سے پہلے، اور میری وجہ سے میری اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ. اور تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ چیز بڑی اہم ہے، وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن سمجھنا سکھاؤ. کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپس میں بڑا مضبوط ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اپنی اہل بیت اور دوسرا میں قرآن. یہ قرآن اور اہل بیت جدا ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ حوض میں مجھ سے ملاقات کریں. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے حضور کا تعلق اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کا تعلق حضور کے ساتھ، اس نسبت سے اہل بیت کو بڑا مقام ملا. اور پھر ان دونوں کی نسبت، قرآن اور اہل بیت کی نسبت آپس میں بڑی مضبوط ہے. تو یہ کبھی جدا ہونے والی نہیں، کیونکہ جو بندہ رب کے رسول کا دامن تھامے گا، جو اہل بیت کا دامن تھامے گا، جو قرآن کا دامن تھامے گا، وہ کبھی گمراہی پر نہیں جا سکے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر گامزن ہوگا. سبحان اللہ. اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی، کیونکہ ان کے پیچھے چلنا یہ گمراہی کا راستہ نہیں بلکہ ہدایت کا اصل راستہ ہی ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمان کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. سبحان اللہ. اے لوگوں، جس بندے کے اندر تین چیزیں ہو وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا. ایمان کی ٹھنڈک اس کے سینے میں اسے محسوس ہوگی. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے ہاں رب اور اس کا رسول سب سے زیادہ پسندیدہ ہونے چاہیے. سبحان. رب اور اس کا رسول جب اس کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے تو ایمان کی اصل حلاوت وہ اپنے سینے میں محسوس کرے گا. اور دوسری چیز جو حضور نے فرمائی وہ چیز یہ ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے رب اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرے. سبحان اللہ. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح بندہ گندگی میں اپنے آپ کو داخل کرنا پسند نہیں کرتا، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ گندگی اس کے جسم پہ آ جائے، اسی طرح وہ یہ بھی پسند نہ کرے کہ وہ ایمان چھوڑ کے کفر میں داخل ہو. اللہ. یہ تین چیزیں جس کے سینے کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے سینے کے اندر محسوس کرے گا. سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایمان کی حلاوت مل جائے، ایمان کی ٹھنڈک ہمارے سینے میں ہمیں محسوس ہو، تو ہمیں چاہیے ہم ان تین چیزوں کو اپنا لیں. رب اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور جس سے بھی محبت کرے وہ محبت حضور اور اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے. اور پھر ہم کفر کو ایسے ہی ناپسند کریں جیسے ہم گندگی کو ناپسند کرتے. تو یاد رکھیں، محبت ایمان اور محبت رسول کے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ایمان کے لیے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے اور حضور سے محبت کے لیے کچھ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کو رب کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہم محبت کے دیگر محرکات اور اسباب کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر ہمیں کامل طور پر نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک سبب حسن و جمال ہے. کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کسی صاحب اختیار سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس اختیار بہت زیادہ ہے، اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کی پونچھ زیادہ ہے. اس وجہ سے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے. یا تو محبت کا ایک پہلو، ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بندہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے. کسی کے اندر جو ہے وہ شفقت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے،
جس وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کا استاد ہوتا ہے تو استاد ہونے کے ناطے بندہ اس سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ سارے اسباب، یہ سارے محرکات اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اسباب و محرکات و مقتضیات یہ سارے حضور کی ذات کے اندر کامل اور اتم طور پر ہمیں موجود نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اگر ہم حسن جمال کو دیکھیں تو حضور کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی زمانے کے اندر حسن و جمال اگر ہے ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ حضور کے حسن و جمال کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. بلکہ ہر چیز کو جو حسن ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے. بے شک. راوی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا. حضرت جابر بن سمرہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایک رات 14ویں کا چاند ہے اور اندھیری رات ہے، میں حضور کے پاس ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا ایک حلہ زیب تن کیا ہوا ہے اور میں حضور کے پاس بیٹھا ہوں. کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. تب دیکھتے دیکھتے میں اس نتیجے پر پہنچا، میں نے کہہ دیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زیادہ خوش ہوتے، آپ کو اگر کوئی خوشی ملتی تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکھ چنگ بدر شاشانی ہے، مت چمکے دلاڈ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخبور رکھیاں ان مدبریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں ان مدبریاں، کتے جانڑیاں. اب اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. کہ آپ جیسا محبوب تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا سوڑے چہرے والا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو یہ ہے حضور کا حسن. تو اب یہ جو محبت کا سبب ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، وہ سبب حضور کی ذات کے اندر کامل طور پر موجود ہے. تو یہ اسباب، یہ سبب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے وہ ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. سبحان اللہ. اور محبت کا دوسرا سبب اختیار ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اختیار ہے، بندہ صاحب کرامت ہے، کسی کے صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم دنیا کے اندر یہ جملہ بولتے ہیں. تو یہ سارے اختیارات اگر ہم دیکھیں تو یہ حضور کی ذات کے اندر کامل طور پر موجود ہے. تو یہ اختیارات حضور کی ذات کے اندر کامل طور پر موجود ہیں. اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار یہ ہے کہ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں. روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں کہ احد پہاڑ نے جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا اس پتھر اس پہاڑ پر مارا اور آپ نے فرمایا اے پہاڑ رک جا کہ بے شک تجھ پر اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. سبحان اللہ. حضور کی ضرب لگنی تھی کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سہم گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی درخت کو بلایا تو وہ درخت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کسی خوشے کو اگر بلایا تو وہ خوشہ بھی درخت سے اتر کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اختیار مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اختتام کرتا ہوں کہ بخاری شریف کے حدیث کے اندر ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابی کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ عرض کی یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ میرا روزہ تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا روزے کی حالت میں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کیا تمہارے پاس مال ہے کہ تو ایک لوڈی کو آزاد کر سکے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس لوڈی ہے کہ میں اسے آزاد کروں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تستطیع کہ کیا تو استطاعت رکھتا ہے کہ تو لگاتار 60 روزے رکھے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی روزہ بندہ توڑ دے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے، اس کا یہ کفارہ ہے سب سے پہلے وہ لوڈی آزاد کرے گا۔ آج کل کے دور میں تو یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ 60 لگاتار روزے رکھے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو لگاتار جو ہے وہ کھانا کھلائے گا 60 دن میں۔ اب یہ اس کا کفارہ ہے، تو حضور نے یہ کفارہ بھی بیان کیا تھا۔ یہ مسئلہ وہیں سے اخذ ہوا ہے، اسی حدیث سے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اندر استطاعت ہے کہ 60 دن لگاتار روزہ رکھ سکو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے کہ میں جو ہے 60 دن لگاتار روزے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس استطاعت ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اتنا کھانے کا سامان نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضور کی بارگاہ کے اندر کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے لے اور جا کے غریبوں میں بانٹ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس پورے علاقے کے اندر مجھ سے زیادہ فقیر شخص ہی کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ فقیر میں ہوں، میرے سے زیادہ فقیر ہے ہی نہیں ہے، تو میں کس کو جا کے یہ تقسیم کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کو کھلا۔ اب یہ دیکھیں اختیار تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور آپ نے فرمایا جا تمہاری معافی ہو گئی ہے۔ اور دوسری روایت آپ کو سناتا ہوں، وہ روایت یہ ہے حضور کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان تب لوں گا جب آپ مجھے صرف 2 نمازوں کی اجازت دیں گے، باقی 3 کی مجھے رخصت چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا تجھے رخصت ہے۔ تو یہ اختیار نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اسی طرح آپ احادیث کو پڑھیں تو آپ کو کئی حدیثیں نظر آئیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اختیار عطا فرمایا، اجازت دی ہے اختیار کی وجہ سے، اور ان کو بھی صاحب اختیار بنایا ہے۔ تو یہ محرکات ہیں، یہ اسباب ہیں کہ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ اکساتے ہیں، اس بات پر ابھارتے ہیں کہ جس ہستی سے محبت کی جائے وہ ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ اسباب محبت، محرکات محبت اور مقتضیات محبت وہ سب کے سب حضور کی ذات کے اندر کامل طور پر موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے خالق کائنات میری حاضری اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر مقبول منظور فرمائے۔